آج ہم ان ایجادات کے بارے میں بات کریں گے جو عورت کی مرہون منت ہے۔ نمبر 5 پہ ہے انوینشن آف انویزیبل گلاس، یعنی ایسی گلاس یا شیشہ جو نظر نہ آئے۔ کیتھرین بلاگیٹ نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری یونیورسٹی آف چکاگو میں 1918 میں کمپلیٹ کی۔ وہ پہلی خاتون سائنسدان تھی جن کو جنرل الیکٹرک ریسرچ لیب میں نوکری مل گئی۔ کچھ سال کے بعد وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر چلی گئی اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس جنرل الیکٹرک ریسرچ لیب کو جوائن کر لیا۔ 5 سال کے بعد انہوں نے مونو مولیکیولر کوٹنگز کو گلاس تک سپریڈ کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ انہوں نے اس یونیک ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ایک شیشہ بنا لیا جسے 99% لائٹ ٹرانسمٹ یعنی ارسال ہو رہا تھا۔ یہ شیشہ 1939 میں پہلی دفعہ ہالی ووڈ سنیماٹوگرافی میں یوز کیا گیا۔ بعد میں سائنٹسٹ نے کیتھرین کے اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے جدید شیشے کی کئی اقسام بنا لی اور یہ شیشہ پکچر فریم، آئی گلاسز، کیمرہ لینزز، ٹیلیسکوپس اور گاڑیوں کے شیشوں میں یوز کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے انوینشن آف بیئر، یعنی بیئر کا ایجاد۔ اگرچہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا کہ بیئر کا فارمولا پہلی دفعہ کس نے ایجاد کیا ہوگا، مگر سوسائٹی کے اندر بیئر کو پہلی دفعہ عورتوں نے بیچنا اور سرو کرنا شروع کیا تھا اور لوکل بازار میں پہلی دفعہ عورتوں کا بیئر پینے کے شواہد ملتے ہیں۔ آدمی کے اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی دفعہ عورت ہی تھی جس نے اس کو شراب پلایا اور تقریباً 7000 سال سے عورت کے ساقی ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ قانون نے بھی صرف عورت کو ہی شراب بیچنے یا سرو کرنے کا اختیار دیا تھا اور پرانے زمانے میں فن لینڈ اور انگلینڈ میں عورتیں بیئر کو ٹریڈیشن کے طور پہ گھر پہ بناتی تھیں اور بہت سی گھرانوں کا یہ ذریعہ معاش تھا۔ 18ویں صدی میں مردوں کے بیئر تیار کرنے یا بیچنے کے شواہد ملتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے انوینشن آف وائرلیس ٹیکنالوجی، یعنی وائرلیس ٹیکنالوجی کی ایجاد۔ ہیڈی لیمر، جس کو دنیا کا سب سے خوبصورت لیڈی ہونے کا اعزاز حاصل تھا، وہ ایک مشہور ہالی ووڈ اداکارہ بھی تھی۔ انہوں نے اس وقت کے آسٹریلیا کے تیسرے امیر آدمی فریڈرچ مینڈل کے ساتھ 1933 میں شادی کر لی۔ اپنے شوہر کے ساتھ اکثر اوقات بزنس میٹنگز میں جانے کے بعد اس نے اپلائیڈ سائنس کے بارے میں معلومات لینے میں دلچسپی لینا شروع کی اور بہت ذہین ہونے کی وجہ سے اس نے بہت جلد اپلائیڈ سائنس کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ ایکٹنگ سے بور ہونے کی وجہ سے انہوں نے جنگی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ جرمنی کی فوج نے ورلڈ وار 2 میں مسافروں کی شپس کو خودکار آلات سے تباہ کرنا شروع کیا تھا، اس لیے ہیڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی چیز تیار کریں گی جو اس چیز کو روک سکے۔ اس لیے انہوں نے اسپریڈ اسپیکٹرم اینڈ فریکوینسی ہوپنگ ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا۔ بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی نے اس کو 1962 میں اپنا لیا۔ ہیڈی کے کام کا پرنسپل آج کل بہت ماڈرن ٹیکنالوجیز جیسے جی پی ایس، بلوٹوتھ اور وائی فائی کی بنیاد ہے۔ انوینشن آف بلیٹ پروف فائبر، یعنی بلیٹ پروف فائبر کی ایجاد۔ 40 سال تک ڈوپونٹ میں بطور کیمسٹ گزارنے کے بعد اسٹیفنی وولیک نے 1965 میں بلیٹ پروف فائبر یعنی کیولر کو ایجاد کیا۔ کیولر لوہے سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ اس امیزنگ فائبر کو تقریباً 200 مقاصد کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ آج کل یہ فائبر کامبیٹ ہیلمٹس، بیلسٹک فیس ماسک اور بلیٹ پروف ویسٹ میں یوز کیا جاتا ہے۔ فائر فائٹرز اور پولیس اس فائبر کو بہت سارے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یہ بہت ہلکا اور نرم ہوتا ہے۔ اس کو میوزک انڈسٹری میں بھی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بے حد لچکدار بھی ہوتا ہے۔ اس کو اسمارٹ فونز میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس کو الیکٹریسٹی کے پیدا کرنے میں بھی فیوچر میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے انوینشن آف سولر ہیٹنگ سسٹم۔ ماریا ٹیلکیز اس ٹیکنالوجی کی بانی ہے۔ انہوں نے اپنے لائف میں تقریباً سولر انرجی کے سسٹمز پہ ہی کام کیا ہے۔ وہ سولر تھرمل سٹوریج سسٹمز کی فاؤنڈرز میں سے بھی ایک ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا سولر ہیٹنگ سسٹم کو ڈوور سن ہاؤس کے گھر پہ ڈیزائن کیا تھا۔ یہ ان سارے سولر سسٹمز کا پہلا ڈیزائن ہے جس کو ہم آج کل اپنے بلڈنگز کے اوپر دیکھتے ہیں۔ ٹیلکیز نے اور بھی بہت سارے تھرمل ڈیوائسز کو ایجاد کیا تھا جیسے کہ لائف بورڈز وغیرہ۔ اس ڈیوائس کا مقصد سمندر کے پانی سے صاف پانی بنانا ہوتا ہے۔ ان کے سولر انوینشن کی وجہ سے ان کو سن کوئین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔